ناظرین کرام، ظہور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل گزشتہ آسمانی کتابوں کے عالم مسلسل اس تلاش و جستجو میں مشغول رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان علامتوں کو معلوم کر لیں جو نبی آخر الزماں کی تشریف آوری اور ولادت کا اظہار کرتی ہوں۔ ان لوگوں کے پاس وہ جبہ مبارک موجود تھا جس کو پہنے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمائی تھی، اور انہوں نے کتب سماوی میں دیکھا تھا کہ جس دن اس جبے کے خون کے دھبے تازہ ہو جائیں گے وہ نبی آخر الزماں کی ولادت کا قریبی زمانہ ہوگا۔ جب وہ ساعت آ گئی جس رات جناب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی تو اس جبے پر خون کے دھبے تازہ ہو گئے۔ ملک شام کے عالمان اہل کتاب نے ایک دوسرے کو متنبع کیا کہ پیغمبر آخر الزماں کے والد بزرگوار ام القریٰ مکہ میں تولد ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ظہور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 17 برس قبل 554 میں ہوا، اور دوسری روایت کے مطابق آپ کی ولادت نبی کریم کی ولادت مبارک سے 25 برس قبل 546 عیسوی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اہل کتاب بعض علامتوں اور نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان سرور کون و مکان کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں ودیعت ہے، اس لیے اطراف و اکناف سے وہ آپ کو ہلاک کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ میں آنے لگے۔ اس وقت تک جناب عبداللہ علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ یہود کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی ملک شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کی روح کو شہید نہ کر لیں واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ لوگ رات کو سفر کرتے اور دن کو کسی جگہ چھپ کر آرام کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے، اور کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کو تنہا پا کر اپنے مقصد کو پورا کر لیں۔ اس نے اتفاق سے ایک دن حضرت عبداللہ تنہا شکار کے لیے مکہ سے باہر تشریف لائے تو ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لیں۔ یہود کی بدقسمتی کہ اس دن حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت وہب بن عبد مناف ظاہری بھی شکار کے ارادے سے نکلے، اور ابھی حضرت عبداللہ سے دور ہی تھے کہ انہوں نے تلواروں کی چمک اور کھنک کی آواز سنی۔ عربوں کے روایتی غیرت و حمیت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ان کا ایک فرد قسم پرسی کے عالم میں دشمنوں کے ہاتھوں مارا جائے۔ جب انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ چند آدمی ہیں اور دشمنوں کی تعداد کافی ہے۔ ابھی اس سوچ میں تھے کہ آپ نے دیکھا کہ آسمانی مخلوق گھوڑوں پر سوار چرخ اطلس فرش زمین پر اتری، اور ان کی انسانی مخلوق سے کوئی مشابہت نہ تھی۔ ان بہادر سواروں نے آتے ہی بد کردار یہودیوں پر حملہ کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کی تربیت عالم غیب سے اس طرح ہوتی کہ ایک دن آپ نے اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب سے عرض کیا کہ جب کبھی میں بتہائے مکہ کی طرف جاتا ہوں تو میرے جسم سے نور چمکتا دمکتا ظاہر ہوتا ہے، اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر مشرق و مغرب کی طرف جاتا ہے، اور پھر مجتمع ہو کر ابر کی شکل اختیار کر کے میرے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور یہ ابر پارا آسمان کی طرف جاتا ہے اور فوراً واپس آ جاتا ہے اور واپس مجھ میں چلا جاتا ہے۔ میں جب زمین پر بیٹھتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے، اے وہ شخص جس کی پشت میں نور محمدی امانت ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھا ہوں تو وہ سرسبز و شاداب ہو گیا اور مجھ پر سلام کرتا ہے۔ عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جان پدر تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری صلب سے رحم مادر میں ایسا نطفہ منتقل ہوگا جو تمام مخلوق الہی کی بزرگ ترین شخصیت ہوگا، اور میں نے بھی ایسے بہت سے مشاہدات کیے ہیں اور مجھے خواب میں بھی بہت سی بشارتیں دی گئی ہیں۔ نور محمدی کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی، حضرت عبداللہ اول تو بت خانے نہیں جاتے تھے، لیکن اگر مجبوراً کسی خاص وجہ سے چلے جاتے تو بت چیخ چیخ کر کہتے، اے عبداللہ تمہاری پیشانی میں نور محمدی جگمگا رہا ہے، لہٰذا تم ہمارے قریب نہ آؤ، اور یہ سعادت مند فرزند بتوں اور بت پرستوں کی ہلاکت کا سبب ہوں گے۔